السلام علیکم اردو اسٹوریز کے ویورز کو میرا سلام۔ یہاں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں راز، ڈر اور پراسرار دنیا کے قصے زندہ ہوتے ہیں۔ ہر کہانی ایک نیا ایڈونچر لے کر آتی ہے جہاں آپ ڈر، سسپینس اور حیرت سے بھرپور کردار دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رات کے پہر ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ رات کا پہرا دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس خوف کے سفر میں ہمارے ساتھ چلیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ڈراؤنی کہانیوں کے مزے لیں۔ رات کا آخری پہر تھا، شدید پیاس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ دیر تو لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر ہمت کر کے بستر سے اٹھی، پیروں میں چپل ڈالی اور اچھی طرح سے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا۔ کامران نے کروٹ لے کر اس کو دیکھا اور پھر گہری نیند میں چلا گیا۔ اسما آج کل اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی۔ اکلوتا بھائی تھا، اس لیے تمام ارمان نکالے جا رہے تھے۔ رات بھی وہ دونوں میاں بیوی مہندی کے فنکشن سے لوٹے تھے۔ حالانکہ اسما کے والدین نے انہیں وہیں رکنے کو کہا، مگر پھر بھی وہ دونوں چلے آئے۔ البتہ بچے نانا نانی کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ شدید تھکن کی وجہ سے وہ رات کو کمرے میں پانی کی بوتل رکھنا بھول گئی تھی، اسی لیے اب اٹھ کر نیچے آنا پڑا۔ اسما نے جیسے ہی کچن کی لائٹ کھولی، اسے لگا جیسے کوئی فریج کے پاس کھڑا تھا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ سخت سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ کامران کو آواز دینا ہی چاہتی تھی، مگر آواز جیسے حلق میں پھنس گئی ہو۔ اسما کیا کر رہی ہو یہاں کھڑی؟ کامران کی آواز اس کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ میں پانی لینے آئی تھی۔ اس کی آواز میں موجود کپکپاہٹ کو کامران نے صاف محسوس کیا۔ تو پانی کیوں نہیں لیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کامران نے اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں کو حیرت سے دیکھ کر کہا۔ کامران، مجھے لگا جیسے کچن میں کوئی تھا۔ وہ اب بھی شدید خوف میں تھی۔ کہاں دیکھا تم نے؟ یہ کہہ کر کامران کچن میں داخل ہو کر چاروں طرف نظریں گھمانے لگا۔ کچھ نہیں، تمہارا وہم ہوگا، چلو بس اب چل کر سو جاؤ۔ اسما کمرے میں آ تو گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس کا وہم نہیں تھا، کوئی تھا جو کچن میں موجود تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ شادی کے ہنگاموں میں مصروف رہی اور رات کے واقعے کو یکسر فراموش کر بیٹھی۔ شادی سے فرصت کے بعد آج وہ 2 دن بعد گھر واپس لوٹے تھے۔ بچے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کامران اور اسما ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ اف کامران، میں تھک گئی۔ سچ کہا ہے کسی نے، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ اب تو امی ابو کے گھر پر بھی بے چینی سی رہتی ہے، اس نے اپنے پاؤں دباتے ہوئے کہا تو کامران ہنس پڑا۔ اچھا بیگم صاحبہ، چلیں اپنے گھر آنے کی خوشی میں چائے تو پلا دیں۔ کامران نے اسما کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ گاڑی سے سامان نکال لائیں، میں جب تک چائے بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی جانب چل دی۔ یہ لیں جناب آپ کی چائے، اسما نے چائے کا مگ کامران کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ یار یہ تو تم نے کمال کر دیا، بڑی طلب ہو رہی تھی۔ اچھا آپ گاڑی سے بیگز لے آئے؟ ارے نہیں یار، تمہیں اور بچوں کو اتار کر میکینک کے پاس چلا گیا تھا، گاڑی کچھ مسنگ کر رہی تھی، چائے پی کر بیگ لے آؤں گا۔ کامران کی یہ بات سن کر اسما کو شوق لگا۔ کامران آپ تو اندر آئے تھے، آپ نے ہی تو چائے کا کہا تھا۔ کیا ہو گیا اسما، میں تو کہہ رہا ہوں گاڑی چیک کروانے لے گیا تھا، اندر آ جاتا تو پھر ہمت نہیں ہوتی۔ مگر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اسما کا چہرہ دیکھ کر اب کامران کو تشویش ہوئی تھی۔ یہ دوسرا اتفاق تھا جب اسما کو اپنے گھر سے کچھ خوف محسوس ہوا۔ کامران آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ اب بھی بضد تھی۔ کامران اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسما تم تھکی ہوئی ہو، جا کر کچھ دیر آرام کر لو، میں بچوں کو دیکھ لوں گا۔ اسما کچھ دیر ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے کو گھورتی رہی اور پھر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے چند دن پرسکون رہے، بچوں کے اسکول سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اسما گھر اور بچوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ آج صبح الارم نہیں بجا، اس لیے اسما کی آنکھ دیر سے کھلی۔ جلدی جلدی بچوں کو تیار کر کے اس نے کامران کو اٹھایا۔ کامران وین مس ہو گئی ہے، آپ بچوں کو اسکول چھوڑ آئیں پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا چھوڑ آتا ہوں، مگر تم مجھے آفس سے لیٹ مت کر دینا، میرے کپڑے اور ناشتہ تیار رکھنا۔ یہ کہہ کر کامران بچوں کو چھوڑنے چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آ کر چینج کیا اور ناشتہ کر کے آفس نکل گیا۔ ماسی کو 11 بجے آنا تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹ گئی۔ ابھی لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ بچوں کی آواز سے کھل گئی۔ وہ نیچے لاؤنج میں کھیل رہے تھے۔ اسما جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، ابھی سیڑھیوں پر قدم ہی رکھا تھا کہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے اوپر آ گئے۔
ارے تم دونوں کیسے آ گئے اور اسکول سے کون لایا؟ اس نے بچوں سے پوچھا۔ ماما، وہ ہماری پرنسپل کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اس لیے اسکول بند کر دیا، ہم وین میں واپس آ گئے۔ اچھا جاؤ کپڑے بدلو اور پلیز کمرہ گندا مت کرنا، ابھی تک ماسی صاحب ابھی نہیں آئی ہیں۔ اسما کو ماسی کی دیر سے آنے کی عادت سے چڑ تھی، اب کسی غمزدہ کہانی کے ساتھ ہی آئے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے چائے کا پانی کیٹل میں چڑھا کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ اس نے چولہے کا فلیم ہلکا کیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پر ماسی تھی۔ سلام باجی، نذیرہ نے دانت نکال کر سلام کیا۔ یہ وقت ہے تمہارے آنے کا نذیرہ؟ دیر سے آتی ہو اور جانے کی ہمیشہ جلدی رہتی ہے۔ اسما نے غصے سے نذیرہ کو گھورکا۔ وہ باجی کل رات سے منّے کو بخار تھا، میں نے ساری رات جاگی ہوں، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ اچھا نذیرہ، آپ سب سے پہلے بچوں کا کمرہ صاف کر لو، وہ جلدی اسکول سے آ گئے ہیں، پھر میرا کمرہ صاف کر دینا، جب تک میں ناشتہ کر لوں گی۔ تم بھی آ کر چائے لے لینا۔ اسما نے نذیرہ کی مسکین شکل دیکھ کر اس کو چائے کی آفر کر دی۔ جی باجی، میں بس ابھی آئی۔ 5 منٹ بعد نذیرہ نیچے آ گئی۔ تب اسما چائے پی رہی تھی اور اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ باجی آپ تو کہہ رہی تھی کہ بچے جلدی آ گئے ہیں، پر بچے تو اوپر نہیں ہیں۔ نذیرہ نے حیرت سے اسما کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کمرے میں نہیں ہیں؟ ٹیرس پر ہوں گے، اسما نے جواب دیا۔ باجی میں نے پورا اوپر کا گھر دیکھ لیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا اسما کا اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ وہ بھاگ کر اوپر بچوں کے کمرے میں گئی۔ کمرہ ویسے کا ویسا تھا جیسا بچے چھوڑ کر جاتے تھے۔ اس نے پاگلوں کی طرح سارے کمرے چیک کیے، چھت تک گئی، مگر پھر روتے ہوئے اس نے کامران کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ کامران بھی فوراً آفس سے گھر آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ بچوں کے اسکول گیا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ بچے اسکول میں ہی ہیں، اب وہ اسما سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ کئی دنوں سے اسما کے رویے کو لے کر وہ پریشان ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اسما کو بتایا کہ بچے تو اسکول میں ہیں۔ پھر اسما سے واقعہ سنا پورا۔ نذیرہ تم نے بچوں کو گھر میں دیکھا؟ کامران نے چہرے پر ہوائیاں اڑتی نذیرہ سے پوچھا۔ نہیں صاحب، یہ مجھے تو باجی نے کہا کہ بچے اوپر ہیں، مجھے وہ نظر نہیں آئے تو میں نے باجی کو بتایا۔ ماں تم نے خواب دیکھا ہوگا، پریشان مت ہو۔ کامران میں سوئی ہی نہیں، صرف لیٹی تھی اور بچوں سے میں نے بات کی ہے۔ اچھا جب تم نے دروازہ کھولا تو وین ڈرائیور ان کے ساتھ تھا؟ کامران کے پوچھنے پر وہ بری طرح چونکی۔ دروازہ تو میں نے کھولا ہی نہیں، بچے اندر کیسے آئے؟ کامران اسما کی حالت کو لے کر واقعی پریشان تھا۔ پھر کامران سارا وقت اسما کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ دن کا بیشتر حصہ وہ عام گھریلو خواتین کی طرح اکیلے ہی گزارتی تھی۔ اسما کو بھی اب ہر چیز سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کامران کو اس سے کوئی بھی کام کہنا ہوتا تو وہ بار بار کہنا پڑتا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سن ہی نہیں رہی۔ کامران نے اسما کی امی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ کچھ دن کے لیے ان کے گھر آ جائیں۔ وہ بیچاری تو ساری صورتحال جان کر ویسے ہی پریشان ہو گئی تھیں، لہٰذا فوراً ہی داماد کے ساتھ چلی آئیں۔ نانی کو دیکھ کر بچے خوش ہو گئے اور اسما ماں کو یوں اچانک دیکھ کر حیران۔ امی آپ؟ کیوں میں نہیں آ سکتی؟ انہوں نے بناوٹی غصے سے کہا۔ نہیں نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، بس آپ اچانک آئیں اس لیے پوچھا۔ اسما نے ہنس کر ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ تم لوگوں کی یاد آ رہی تھی، سوچا تو بہو گھر پر ہے تو میں بیٹی کے گھر جا کر کچھ دن آرام کروں۔ وہ خوش دلی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا بھیا، باتیں ہی ہوتی رہیں گی یا کچھ کھانے پینے کا بندوبست بھی ہوگا؟ کامران نے اسما کو خوش دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ فریش ہوں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بچے نانی کو اپنے کمرے میں لے گئے اور اسما کچن میں جا کر جلدی جلدی کھانے کو فائنل ٹچ دینے لگی۔ بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ رات دیر تک کافی اور میوے انجوائے کیے گئے۔ پھر جب سونے کے لیے چلے گئے، صبح کامران کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ اسما سو جاؤ یار، آج ہفتہ ہے، بچوں کی چھٹی ہے، کامران نے غنودگی میں اسما کو کہا۔ آپ سو جائیں، امی واک پر جا رہی ہیں، میں سوچ رہی ہوں ان کے ساتھ واک پر چلی جاؤں۔ یہ کہہ کر اسما کمرے سے نکل گئی۔ کامران کی آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ نیم آنکھوں سے دیکھا تو بیٹا فیصل کھڑا تھا۔ کیا ہوا مما کہاں ہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بیٹا ابھی آ جائیں گی، نانی کے ساتھ واک پر گئی ہیں، کامران نے بیٹے کو جواب دیا۔ پر بابا، نانی بھی تو مما کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کامران کے سارے حواس یکدم بیدار ہوئے۔ وہ بنا چپل پہنے تقریباً دوڑتا ہوا باہر آیا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اسما کی والدہ گھر پر ہی موجود ہیں۔
امی آپ اسما کے ساتھ واک پر نہیں گئیں؟ کامران نے حیرت سے اپنی ساس سے پوچھا، اور ان کے جواب دینے سے قبل ہی اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ بیٹا رات دیر سے سوئی تھی اس لیے صبح آنکھ نہیں کھلی، پھر تم بھی نہیں اٹھے تو میں بھی یہی سمجھی گیا تم نے بھی آفس نہیں جانا، اس لیے خود ہی چائے بنا لی، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو بچوں کو بھیج کر تمہیں اٹھایا، کیونکہ اسما تو اتنی دیر تک نہیں سوتی۔ صورتحال تشویشناک تھی، اسما نے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ کامران نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اتنا ہی لا علم تھا جتنا صبح گھر سے نکلتے وقت۔ چند گھنٹوں میں سارے خاندان میں اسما کے لاپتہ ہونے کی خبر پھیل گئی۔ پولیس، تھانہ سب کر لیا گیا، تمام ملنے والوں سے بھی پوچھا گیا، مگر سب بے سود۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلے، بچے جوان ہو گئے، اسما کے والدین بیٹی کے غم میں دنیا سے چلے گئے۔ کامران کے گھر والوں نے، دوست احباب نے، سب نے کوشش کر لی کہ کامران دوسری شادی کر لے اور نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے، مگر وہ سب ہار گئے۔ اور کامران آج برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ آخری منظر جب اسما کو اس نے آخری بار دیکھا اور آخری جملہ، کامران آپ سو جائیں، امی واک پر جاتی ہیں، سوچ رہی ہوں میں بھی چلی جاؤں، بھول نہیں پایا۔ یہ بھی وہ نہیں سمجھ پایا کہ کیا اسرار تھا، اسما کہاں گئی، کوئی بھی نہیں جان پایا۔